اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے تمام شعبۂ زندگی، معاشرت اور معیشت، غمی و خوشی، تنگی یعنی وہ چاہے تنگ دستی ہو یا فراوانی، اپنی حرکات و سکنات اور نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحہ میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے، اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، سورۃ النور میں، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ دیکھیں، یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ دیکھیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ نہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹے شخص کا چہرہ جی۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا
رواج ڈالو، غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز آج پڑھا کرو، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں عرض کرتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ ترمذی شریف میں اور ابن ابی شیبہ میں ہے۔ عرض کرتا چلوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی نماز ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے، مختلف افراد، مرد و خواتین رات کے پچھلے پیر بستر اوڑھتے اور ٹھنڈے پانی یا گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی، اور یہ لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتاً مصروف اور منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نت نئی ایجادات موجود آئی ہیں، یہ سوشل میڈیا اور دیگر چیزیں، ہم سے یہ ساری چیزیں چھوٹ گئی ہیں۔ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آج کے دور میں ہم ان ساری چیزوں کو پکڑ لیں تو کامیابی ہمارا قدم چوم سکتی ہے۔ دیکھیں، نماز تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے بھی چند رکھتے تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو تہجد ادا ہو جائے گی۔ البتہ سو کر اٹھنے کے بعد یاد رکھے تہجد پڑھنا زیادہ افضل ہے،
کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اور طبرانی نے اس سلسلے میں طبرانی کی ایک روایت میں حضرت حجاج ابن عمر کا قول اور نقل کیا گیا ہے کہ تہجد وہ نماز جس کو آدمی نیند کے بعد ادا کرے، اور اسی طریقے سے فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کا معمول آدھی رات سونے اور آدھی رات عبادت کرنے کا ہو، اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا کرے۔ مثلا فجر کا وقت صبح صادق شروع ہونے سے گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے، اور جس کا معمول 1/3 عبادت کرنے اور 2/3 سونے کا ہو، اس کے لیے بہتر ہے کہ 1/3 حصہ سونے کے بعد درمیانی حصہ میں نماز تہجد ادا کریں۔ تو گویا آپ نماز فجر سے آدھ گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے بھی اگر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اچھا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔